اللہ اللہ۔ جمعہ کے کچھ آداب اور احکام ہیں جن سے واقف ہونا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ دیگر ایام کے مقابلے مخصوص عبادتوں کے ذریعے جمعہ کے دن کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ دیگر ایام کے مقابلے مخصوص عبادتوں کے ذریعے جمعہ کے دن کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی، لہٰذا مجھ پر اس دن کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب و احکام میں سے یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی مستحب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کرے۔ اسی طرح خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا اور اچھا لباس زیب تن کرنا جمعہ کے آداب میں شامل ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، اگر خوشبو ہو تو استعمال کیا، بہترین کپڑے پہنے، پھر اطمینان کے ساتھ مسجد کی جانب نکلا، اگر موقع ملے تو 2 رکعات نماز پڑھے، کسی کو تکلیف نہیں دی، پھر امام کے خطبہ ختم کرنے تک خاموش رہا تو اس کا یہ عمل دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر ضروری ہے، اسی طرح مسواک کرنا اور اگر قدرت ہو تو خوشبو کا استعمال کرنا۔ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عنایت فرماتے ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس وقت کے تھوڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعین کے تمام اختلافات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میں ان 2 اقوال کو ترجیح دیتا ہوں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ پہلا قول امام کے منبر پر بیٹھنے سے شروع ہو کر نماز کے ختم ہونے تک رہتا ہے۔ پہلا قول امام کے منبر پر بیٹھنے سے شروع ہو کر نماز کے ختم ہونے تک رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ وقت امام کے منبر پر بیٹھنے سے شروع ہو کر نماز کے ختم ہونے تک رہتا ہے۔ اور دوسرا قول وہ یہ ہے کہ عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اور دونوں قول میں یہی زیادہ راجح ہے۔ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا مستحب ہے، لیکن آج اس سنت پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس سنت کو زندہ کرنے والوں کی زندگی میں برکت دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو کر پہلے آنے والے کو پہلے لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا شخص اس کی طرح ہے جس نے اونٹ قربان کیا ہو، اس کے بعد اس کی طرح جس نے گائے قربان کیا، اور اس کے بعد جس نے مینڈھا قربان کیا، پھر اس کے بعد آنے والا اس کی طرح جس نے مرغی قربان کی ہو، پھر اس کے بعد آنے والا اس کی طرح جس نے انڈا صدقہ کیا ہو۔ اور جب امام نکلے اور ممبر پر پہنچ جائے تو وہ اپنے رجسٹر لپیٹ کر ذکر سننے آ جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن مستحب ہے کہ امام کے خطبے کے لیے آنے تک لوگ نفل نمازوں، ذکر اور تلاوت قرآن میں مصروف رہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کا اہتمام و عزت کرے اور اس دن کی فضیلتوں کو غنیمت جانے، اللہ تعالیٰ کا تقرب مختلف عبادتوں سے حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔